بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان یستقبلوا قبلتنا ویاکلوا ذبیحتنا وان یصلوا صلاتنا فاذا فعلوا ذلک حرمت علینا دماؤہم و اموالہم الا بحقها لہم ما للمسلمین و علیہم ما علی المسلمین۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، رقم ہے 2550۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اس بات کی گواہی دیں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، اور وہ ہمارے قبلے کا رخ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائیں اور ہمارے طریقے پر نماز پڑھیں۔ پھر جب وہ یہ شرطیں پوری کر دیں تو ان کے خون اور ان کے اموال ہم پر حرام ہوں گے، الا یہ کہ ان سے متعلق کسی حق کے تحت یہ حرمت اٹھا لی جائے۔ ان کے وہی حقوق ہوں گے جو مسلمانوں کے ہیں، اور ان پر وہی ذمہ داری ڈالی جائے گی جو مسلمانوں پر ڈالی جاتی ہے۔ یہ اسی سلسلے کی روایت ہے جس کی اس سے پہلے ہم 2-3 روایتیں پڑھ چکے ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب اللہ کی حجت پوری ہو گئی تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں آپ کے مخاطبین کا فیصلہ کر دیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ ہمیشہ رسولوں کے بارے میں یہی سنت اور یہی طریقہ رہا ہے کہ ان کے اتمام حجت کے معاملے میں عام لوگ تو قیامت میں جواب دہ ہوں گے، کس تک کتنی بات پہنچی، کیا سیکھا اس نے، کیا رکاوٹیں تھیں، کیا آزار تھے، پہنچی یا نہیں پہنچی، وہ پروردگار قیامت میں فیصلہ کرے گا۔ لیکن جن لوگوں کو براہ راست اللہ کے رسول کے زمانے میں دعوت دی گئی اور اللہ کے رسول کی طرف سے دی گئی، ان کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ اور وہ قرآن مجید میں، بلکہ پورے قرآن میں اگر آپ یہ دیکھیں تو اصل موضوع یہی ہے، یہ بتایا ہے کہ پھر ہم دنیا میں اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے، اللہ کے رسول کے براہ راست مخاطبین کے لیے ایک قیامت صغریٰ برپا کر دیتے ہیں، جزا و سزا کی جھلک یہیں دکھاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اب ہم فیصلہ کریں گے۔ تو اس کو سورہ یونس میں ایک قانون کے طور پر بیان بھی کر دیا ہے کہ ہر قوم کی طرف ہم رسول بھیجتے رہے ہیں، لِكُلِّ أُمَّةٍ رسول فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ کہ جب ان کا رسول ان کی طرف آ جاتا ہے تو رسول کے براہ راست مخاطبین کے لیے اسی دنیا میں فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، اور اس میں ادنا درجے کا کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ یہ جو آخری الفاظ ہیں کہ ادنا درجے کا کوئی ظلم نہیں ہوتا، تو مطلب یہ ہے کہ حجت پوری ہوتی ہے، حق واضح کیا جاتا ہے، جو کچھ بھی انسان کے آزار ہوتے ہیں وہ ختم کیے جاتے ہیں، اور کسی ظلم کے ساتھ نہیں بلکہ سر تسر عدل کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں پھر جزا بھی دیتے ہیں اور سزا بھی دیتے ہیں۔ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ انسان قیامت کے معاملے میں جب عقلی دلائل سے مطمئن نہیں ہوتا تو گویا جس طرح ایک سائنسدان لیبارٹری میں تجربہ کر کے دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیج کر جزا و سزا یا قیامت کا تجربہ ان کے سامنے کر دیتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ کے معاملے میں بھی ہوا۔ اس ذیل میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل قانون تو قرآن نے سورہ توبہ میں بیان کر دیا، یعنی یہ بتا دیا کہ 3 شرائط ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ اب آخری مرحلے میں جب عذاب کا فیصلہ ہو گیا ہے اور مسلمانوں کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ اب ان کو سزا دی جائے گی، تو اب 3 ہی صورتیں ہیں۔ وہ یہ کہ یہ توبہ کریں، رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کر لیں، توحید کی دعوت کو قبول کر لیں، اللہ کے پیغمبر کو قبول کر لیں۔ یہ جیسے بھی قبول کر لیں گے، دنیا میں خدا کی دینونت میں فیصلہ ان کے حق میں ہو جائے گا، ظاہر میں کریں یا باطن میں کریں۔ قیامت میں البتہ حقائق پر فیصلہ ہونا ہے، اور وہ وہی ہوگا
تو ان کے پاس ایک موقع ہے، یہ سزا سے بچنا چاہتے ہیں تو قبول کر لیں اس کو، اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ تو یہ قرآن نے یہ بات بیان کی، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُم، اور اس میں مثبت نتیجہ بھی بیان کر دیا تھا کہ اگر یہ 3 شرطیں پوری کر دیں گے، یعنی رسول اللہ کے براہ راست مخاطبین، تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر دین کے معاملے میں ان کے اور پہلے ایمان لانے والوں میں سیاسی اور قانونی لحاظ سے کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ یعنی سیدنا صدیق کا اللہ کے ہاں کیا درجہ ہے وہ تو طے ہوگا، وہ طے ہو چکا، لیکن دنیا میں ان میں اور آج ایمان لانے والوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، برابر کے حقوق کے ساتھ مسلمانوں کی اس ریاست میں شریک ہو سکتے ہیں۔ وہاں یہ بیان کیا تھا۔ تو اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر لوگوں کو اس کے بارے میں متنبع کیا، یعنی قرآن میں ہدایت نازل ہو گئی، اب اللہ کے پیغمبر بتاتے ہیں۔ تو اس میں پیچھے ایک روایت آئی تھی جس میں سیدنا عمر کو بھی کچھ اشکال ہوا، یعنی اس میں حضور نے صرف یہ کہا تھا کہ اگر وہ لا الہ کا اقرار کر لے، تو سیدنا ابو بکر نے جب کارروائی کرنا چاہی تو انہوں نے کچھ بحث کی کہ کیا ہم کو یہ بات نہیں کہی گئی کہ ہم ان معاملات میں بس یہاں تک محدود رہیں؟ تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ یہ یوں نہیں ہے۔ اس پر میں نے یہ لکھا تھا اور یہ عرض کیا تھا کہ یہ اصل میں اجمال کا اسلوب ہوتا ہے، کسی موقع پر کوئی چیز علامت بن جاتی ہے، جیسے ہم اپنے دین کے احکام بھی بیان کرتے ہیں، روایات بھی بیان کرتے ہیں، اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کی دعوت تو توحید کی دعوت ہے، تو کبھی ایک جملے میں اس کو بیان کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک جملہ ہی اس وقت علامت بن چکا ہوتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ اس دعوت کو قبول کر رہے ہیں ان کو بعض اوقات بتایا جاتا ہے کہ تمہارے ظاہر میں کیا کیا چیزیں مطلوب ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ تم شرائط تو پوری کر دو لیکن تمہارا رویہ یہ بتا رہا ہو کہ تم نے یہ کام کیا کس جذبے کے ساتھ ہے۔ تو یہاں در حقیقت وہ دوسرا پہلو ہے جس کو حضور نے موضوع بنایا۔ پہلے تو وہی قانون بیان کیا کہ مجھے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آخری مرحلے میں مجھے اپنے براہ راست مخاطبین کے خلاف قتال کرنا ہے، یہ ذمہ داری مجھ پر ایمان لانے والوں پر ڈال دی گئی ہے، اور یہ ہدایت مجھ کو کر دی گئی ہے۔ یہ ہدایت کہاں کی گئی ہے؟ وہی سورہ توبہ میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب ان کے لیے قتل عام کی سزا ہے، یہ ان کو ہر حال میں ملے گی۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ یہ توحید کی گواہی دیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانیں، ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے ہی قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں۔ یعنی اب یہ کوئی نماز سے زائد بات نہیں بیان ہو رہی، بلکہ نمازی کے آداب میں یا نمازی کے اندر ایک رویہ بیان ہو رہا ہے، اور اس میں خاص طور پر اس لیے بیان کیا ہے کہ یہ جانتے ہیں ہم کہ قبلے کی بحث خاص طور پر اہل کتاب کے معاملے میں کیا صورت اختیار کر چکی تھی۔ تو ہمارے قبلے کا رخ کھڑے اور ہمارا زویہ کھائیں، یعنی اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایمان تو لے آئے ہیں لیکن یہ کہ یہ کہیں کہ جی ہم تو مسلمان کے ہاتھ کا ذبح کیا وہ نہیں کھاتے۔ تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے ہاں جو رکاوٹیں ہو سکتی تھیں ان کو موضوع بنایا ہے کسی موقع پر، اور ہمارے طریقے پر نماز پڑھیں۔ تو نماز اور زکوٰۃ تو بیان ہی ہو چکی ہے قرآن میں۔ تو فرمایا کہ پھر جب وہ یہ شرطیں پوری کر دیں تو ان کے خون اور ان کے اموال ہم پر حرام ہوں گے، یعنی جان بچانے کے لیے اس وقت یہی شرائط ہے، الا یہ کہ ان سے متعلق کسی حق کے تحت یہ حرمت اٹھا لی جائے۔ وہ حق کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی کو قتل کر دیں، فساد برپا کریں یا اور کوئی اس طرح کا معاملہ کریں تو پھر ظاہر ہے کہ کارروائی ہوگی۔ ان کے وہی حقوق ہوں گے جو مسلمانوں کے ہیں، ان پر وہی ذمہ داری ڈالی جائے گی جو مسلمانوں پر ڈالی جاتی ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کو قرآن نے 2 لفظوں میں بیان کر دیا کہ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ پھر سیاسی لحاظ سے قانونی لحاظ سے تمہارے برابر ہیں، ان کے حقوق وہی حقوق جو تمہارے، ان کے فرائض وہی فرائض جو تمہارے۔ تو اسی بات کو کسی موقع پر ذرا تفصیل سے بیان کر دیا ہے اور مخاطبین کے لحاظ سے وضاحت کر دی ہے۔ اصل بات وہی ہے جو قرآن نے کہہ دی ہوئی ہے کہ یہ 3 شرطیں ہیں، ان کے بعد تمہارے لیے زندگی کی ضمانت ہے۔ تو یہ قانون کیا ہے؟ یہ وہی اتمام حجت کا قانون ہے جو اللہ کے رسولوں کے معاملے میں ہمیشہ سے رہا ہے، جس کو ایک سنت اللہ کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ اس سے متعلق ہدایات ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا موجودہ زمانے سے یا بعد کے زمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔